دعوت دینا ہے تعلیم کو پوری دنیا کو بیچنے کے لیے بیچنے کے لیے نفع کمانے کے لیے دنیا کے کتے کھاتے ہیں لوگ گالیاں کھاتے ہیں ان کے حال میں کہا جاتا ہے جو کہ اردو آپ سے بتا کے بیچتے ہیں آپ کا جو ہوتی ہے ہوتی ہے اللہ نے قرآن میں دعوت کی محنت کو تجارت کہا ہے آپ ذرا شعور کر لیجیے کہ اللہ نے عذاب عظیم سے نجات دلانے کے لیے فرائض کو صرف قرار نہیں دیا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے دین کی محنت کرو تو تم عذاب سے بچ سکتے ہو قرآن کی آیتوں کو یہ فرما رہے ہیں هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم پھر اللہ کا ایمان لاؤ اور اس کی دین محنت کرو اس کو رسول نے کہا کہ قرآن نے دعوت کے کام کو تجارت کہا ہے اب تجارت سے چیز سے بہت عام اور ضروری ہوتی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ داخل اپنی چیز کو لے کر سنتا ہے ایک پر اپنی چیز کو پیش کرتا ہے یہ سامان لے لو آپ کو جگہ جگہ لو اپنا سامان لے کر پیچھے ہوئے ملیں گے پہلی والا ٹھیلی لگا رہا ہے اور بڑے تاجر اپنی چیز کو لے کر ملکوں کے سفر کرتے ہیں وہاں بڑی بڑی نمائشیں لگتی ہیں وہاں وہ اپنی کاروباری کی چیز کو پیش کرتے ہیں وہاں سے آرڈر لے کر آتے ہیں آپ دیکھیں گے ملکوں میں لوگ اپنا چیزوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اس کی تجارت اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اپنی چیز کو ظاہر کریں گے تو آپ تجارت کر سکتے ہیں اگر آپ چیز لا کر بنا کے گھر میں رکھ دیں چھپا کر رکھ دیں تو اس سے آپ کو تجارت کا نفع نہیں ہو سکتا میں کہتا ہوں آپ کے گھر کا ایک چیز چولہا نہیں مل سکتا اگر آپ اس چیز کو پیش نہیں کر سکتے دنیا کا یہ قانون ہے کہ اپنی چیز کو پیش کیے بغیر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا تو پھر دین کا قانون یہ ہے کہ اپنے عمل کو پیش کیے بغیر آدمی دین میں کامیاب نہیں ہو سکتا تاریخ کے مزاج یہ ہے کہ وہ چیز سے اس کو پکا کر بیچتا ہے جب اگر نے 100 روپے کی چیز خریدی ہے تو 200 روپے 250 روپے 300 روپے جو چاہے زبان سے بول دے اس چیز کو ٹوکنے والا نہیں ہے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنا بیت اللہ میں رہ کر پوری زندگی کا عمل سے بہتر ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑی جاتی ہے اور یہ تو بڑا غلو ہے اور ایسا کہاں ہو سکتا ہے حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دین کو لے کر محنت کرنے والے لوگوں کا عمل مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عمل کرنے والے سے اونچا ہے جو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ کے راستے میں نکل کر عمل کرنے والوں کا درجہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کر عمل کرنے والے سے اونچا ہے یہ سے آج کا درجہ کرتا کیا غور کیجیے تاجر مزید کی قیمت کو بڑھا کر پیش کرتا ہے تم اللہ تعالیٰ کو لے کر نکلو گے تو تم نماز کی فضیلت کو تم قرون کے زمانے میں بڑھا کر پیش کرو گے اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم ایسے ناکام تاجر ہوگے کہ آپ کی 100 روپے کی چیز خریدے اس کو کرو دے بیچتے اس کے بعد جو کچھ اثاثہ ختم ہو جائے گا اس کے گھر کا کوئی تقاضا پورا نہیں ہوگا اگر یہ 100 روپے مال خرید کر 100 روپے بیچتے اس کو لوگ سب سے بڑا نقصان کہتے ہیں بلکہ احساسی دیوالیہ ہو جائے گا اپنے مال کے اعتبار سے جو مال کو مسکینوں کا خرید سندر بھیجے دنیا میں کوئی ایسا آدمی تعلیم کہلا ہی نہیں سکتا کہ اس چیز کو 100 روپے لے کر 100 روپے بھیجے آدمی کو تعلیم نہیں کہا جائے گا ایسا آدمی جو ہے وہ خسارے میں ہے نقصان میں ہے تعلیم سے کہا جاتا ہے جو اپنی چیز کی قیمت کو بڑھا کر بھیجتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تعلیم سے کہتے ہیں جو عامل کی قیمت کو بڑھا کر خریدنا آتا ہے جو اللہ کے راستے میں نکل کر 1000 آیت تلاوت کر لے اللہ تعالیٰ اس آدمی کا اجر اتنا بڑھا دیتے ہیں اس کا مقام اتنا اونچا کر دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس آدمی کا نام انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی جماعت میں لکھ دیتے ہیں یہ صرف فضل اس پر ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نکل کر تلاوت کریں اگر آپ پوری زندگی بیت اللہ میں قرآن پڑھتے رہیں ہمارے یہاں سب جیسے جو آدمی صبح سے لے کے شام تک روز ہو کر قرآن ہی پڑھتا رہے اور کوئی عمل نہ کرے صرف قرآن صبح سے لے کے شام تک پڑھتا رہے اور میں کہ جو آدمی کھانا پینا پیلی بچے سب چیز چھوڑ کر صبح سے لے کر رات تک روز قرآن پڑھتا رہے اس کے لیے ایک مسلمان کو پہلے سے کتاب دینا پورے دن قرآن پڑھنے سے کیا دعوت کرتے ہیں اور ایسا ایک آدمی صبح سے لے کے رات تک روز قرآن پڑھتا ہے اس سے بہتر یہ تھا کہ ایک مسلمان کو پہلے کی دعوت
ذکر بنیے ملے گا. اللہ کے راستے کے غبار پر جہنم کا آگ حرام کری جائے گی. اللہ کے راستے کے غبار کو جنت میں حسن کو بڑھانے کے لیے ادھر بدل کے استعمال کیا جائے گا. یہ ساری باتیں سمجھانی چاہیے. اس طرح میں نے آج کیا کہ اگر شادی اپنی چیز کو تینوں بڑھا کر پیش نہ کرے دنیا میں کوئی زیارت کر نہیں سکتا. زیارت سے کہتے ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ کوئی دعوت ہی نہیں ہے. کیا دیکھیں بھائی نکل کے عمل کرو مقام پہ کرو دونوں برابر نہیں سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ تعلیم اپنی چیز کی بہت تعریف کرتا ہے. اپنی چیز میں لوگوں کو نفع بتاتا ہے. اپنی چیز میں لوگوں کو کامیابی کا یقین دلاتا ہے. اور اسی طرح دائی عمل سے کامیابی کا یقین دلاتا ہے. دائی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر کی گالیوں کو برداشت کرتا ہے, ناگواری کو برداشت کرتا ہے. دائی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ مجلو کی طرف آنے والے ناگواری کو برداشت کرتا ہے. اپنی چیز کو پیش کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے. تو آپ تو ساری انسانی سے دے رہا ہوں یہ قرآن نے دعوت کے کام کو تجارت فرمایا ہے. اور یہ فرمایا کہ اگر تم اس کو چھوڑ دیا, تم نے اگر اس کو چھوڑ دیا تو تم عذاب میں گرفتار کر دیے جاؤ گے اور تم خسارے میں پڑ جاؤ گے. یہ صاف قرآن کا ہے. اگر نہ ماننے والوں پر عذاب آیا تو پھر دعوت دینے والوں کو نجات ہوگی. حساب نظر کر لیجیے. یہ دعوت مسلمان کے دل میں اتنا بنیادی بنیدہ ہے کہ اگر نہ ماننے والوں پر, نماز پڑھنے والوں پر عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کو بھی عذاب دیں گے. کیا بول رہا ہوں نہیں. اگر نماز پڑھنے والوں پر کیا آیا عذاب آیا, نماز پڑھنے والوں پر بھی عذاب. آپ اس بات کو ماننے کو تیاری کی. آپ ہی سوچ رہے کہ نماز پڑھو گے عذاب سے نماز نہیں پڑھے. اگر ایک ایسا اللہ والا ولی اور ایک آدمی ہو جو اللہ کے آتے ہوئے غافل نہ ہو اور تینوں لوگ نماز پڑھنے والے ہوں اور یہ اللہ والا آدمی نماز کا, روزے کا, ذکر کا, تلاوت کا, تہجد کا, عبادت کا, زکات کا, حج کا پابند ہو اور اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب جائیں تو یہ آدمی عذاب سے بچے گا نہیں. عذاب سے بچنے کے لیے دیندار ہونا کافی نہیں ہے. عذاب سے بچنے کے لیے دین کا مددگار ہونا چاہتے ہیں. اللہ نمائش اٹھاؤ آسان سے جائے گا بڑا طرف نہیں کرتا ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے. اللہ نے نمایا اسے بھی ہلاک کر لوگ نماز پڑھ رہے تھے, لوگ پڑھ رہے تھے, لوگ دودھ کھا رہے تھے, لوگ گناہ کر رہے تھے, مگر یہ اپنی باتوں میں ہوتا بھی کرنے جو کرنا اپنے یہ کرے گا نہ یہ کرو اپنے یہ کرے گا نہیں. اللہ نے فرمایا یہ ضرور کھلی نے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے, ان سے عزم کرو گے انشاءاللہ ہمیں پابندی کے ساتھ اپنا پالن کرنا ہے. ہر مسلمان کو فرائض بتانے کی ضرور کوشش کرو گے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر نہ ماننے والوں پر عذاب آ گیا اللہ کا تو صرف نجات ان کو ہوگی کہ دوسروں کو برائی سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. یہ قرآن کے حصے میں کرنے ہونا ہے. فلما رسول مشکل بھی الذین ينهون عن السوء, جب نماز کا عذاب آ گیا تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر نجات دیں گے کہ دوسروں کو برائی سے روکنے